بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعویٰ مرغابی کردہ کی است زو طوفان بلا دارت جام فگاں۔ ترجمہ: جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلہ و فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو جائے۔ میں خانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالی کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ خنجرش چوس ہوئے خود راگ بدید، سر نہادن آن زماں واجب بدید۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی یاد میں نعرہ ہے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں، اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ بر سر مقتو اگر صد خندق است، پیش درد و مزا مطلق است۔ ترجمہ: سر بریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد و عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ پھر وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بزبان حال عرض کرتے: بجرم عشق تو ہم بیکشند ہو گائیست، تو نیز بر سرے بام آ کے خوش تماشائیست۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیں اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیں کہ کیسا اچھا تماشا لگا ہوا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تکلیف حال اور لہو لہان حالت میں آہد آہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق آپ کو ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ یہودی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح حق تعالی کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مستانہ لگاتے ہو؟ دل میں خاموشی کے ساتھ آہد آہد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی اچھا، میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باز پندش داد باز و توبہ کرد، عشق امن توبہ اورا بخورد۔ جب پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہزارہ مصائب و علام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی چوں کند زا برکماں، صد ہزاراں سر بپول اعظماں۔ ترجمہ: عشق خونی جب اپنا چلا کمان پر چڑھاتا ہے اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آہد آہد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں آہد آہد کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیہ، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے دو، اور سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کر دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف و کرم اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔
दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते जब सामने आंखों के गमखार नजर आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मोहब्बत के आंसू थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो, क्या मैंने तुझे कहा नहीं था कि मुझे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो को आजाद कराने के शर्म में शरीक करना, तूने इसको क्यों तन्हा खरीदा? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मैं और बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सब कुछ तो है ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कबूल फरमा लें। इलाही, क्या शान है तेरे नाम की और किन नाकाबिले तस्खीर कुव्वतों का मकसद है तेरी ज़ात। क्या अज़मतें हैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौके गुलामी की। जिनको तू ये नेमतें मुयस्सर फरमाता है वो ज़र्रे हूँ तो रश्क आफ़ताब बन जाते हैं, वो कतरे हूँ तो समुंदर की बेकराइयों के अमीन बन जाते हैं, वो गुलाम हूँ तो दुनिया के शहंशाह उनके बाज गुजार बन जाते हैं। जिंदगी का सबक बुझ गई जिसके आगे सभी मशलें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। दीन के रास्ते में जब मुश्किलात आए तो हमें हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसी मुबारक हस्तियों की जिंदगियों पर निगाह डाल लेनी चाहिए।